ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کتاب کی تدریس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام منیۃ المرید فی آداب المفید والمستفید ہے، کہ جس کے مؤلف علامۃ الشیخ زین الدین بن علی الجباعی العاملی ہیں، کہ جو شہید ثانی کے لقب سے معروف و مشہور ہے۔ آپ علیہ الرحمہ 911 ہجری کو لبنان کے ایک علاقے جبل عامل میں پیدا ہوئے اور 965 ہجری میں بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ آپ کے فرزند بھی آپ ہی کی طرح اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کا نام علامہ شیخ حسن تھا، کہ جنہوں نے اصول میں ایک بہت بڑی پائیدار کتاب لکھی کہ جس کا نام معالم الاصول ہے۔ آپ علیہ الرحمہ شیعہ اثنا عشریہ کے بہت بڑے بڑے فقہا میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آپ شہید ثانی کے لقب سے معروف و مشہور ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ نے کتاب لمعۃ الدمشقیہ، کہ جو فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، کہ جس کے مؤلف علامہ محمد بن مکی العاملی، کہ جو شہید اول کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اللمعۃ الدمشقیہ لکھی جب انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ علیہ الرحمہ یعنی شہید ثانی کو قید کر کے اس جیل میں ڈال دیا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ دیوار پر مذہب اہل بیت کی فقہ لکھی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کی شرح کرنا شروع کر دی، کہ جس کا نام الروضۃ البہیہ فی شرح اللمعۃ الدمشقیہ رکھا گیا۔ آپ علیہ الرحمہ نے مذہب اہل بیت کی نشر و اشاعت کے لیے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب تدوین فرمائی کہ جس کا نام ہے منیۃ المرید فی آداب المفید والمستفید۔ اس کتاب کا موضوع ہے طالب علم کے اخلاقیات، کہ طالب علم جب علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے، کون سے ایسے طرق ہیں، کون سے ایسے منہج ہیں کہ جس پر چل کر طالب علم صحیح طریقے سے علم دین حاصل کر سکتا ہے اور مستقبل میں بہت بڑا عالم بن سکتا ہے۔
اور طالب علم کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھ کر اس کتاب میں موجود مطالب کو یاد کر کے طالب علم اپنا اخلاق سنوار سکتا ہے، طالب علم اپنے علم کے طرق کو جان سکتا ہے کہ کس طرح اور کن کن طریقوں سے اس نے علم حاصل کرنا ہے۔ اور اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ طالب علم اس وقت تک حقیقی طالب علم نہیں بن سکتا جب تک وہ علم کے ساتھ عمل سے بھی آراستہ و پیراستہ نہ ہو۔ تو اس کتاب کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ طالب علم حاصل کرنے کے ساتھ وہ اس علم پر عمل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کرے تو پھر وہ ملائکہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو ہم اس کتاب کی ابتدا جو ہے وہ خطبے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم، حمد ہے اس پروردگار کی، اس رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا کہ جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ وصلی اللہ علی حبیبہ وعبدہ ونبیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور درود و سلام ہو خدا کے حبیب، اس کے عبد حقیقی اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، افضل من علم و علم، کہ جو افضل ہیں ہر اس سے کہ جس نے جانا اور جس نے تعلیم دی۔ یعنی کائنات میں اگر کوئی عالم ہے، کائنات میں اگر کوئی معلم ہے، تو ان سب سے افضل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَأَدَّبِينَ بِآدَابِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، اور درود و سلام ہو رسول اللہ کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، المتأدبین بآدابہ، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب حاصل کیے ہوئے ہیں، جو رسول اللہ سے ادب یافتہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ سے ادب سیکھا ہے۔ اما بعد، خطبہ کے بعد علم کی تعریف کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں فَإِنَّ كَمَالَ الْإِنسَانِ إِنَّمَا هُوَ بِالْعِلْمِ الَّذِي يُضَاهِي بِهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، بے شک انسان کا کمال اس علم میں ہے، انسان کا کمال اس علم کے حاصل کرنے میں ہے، الذی یضاہی، یضاہی ہے کلمہ جس کا معنی بنتا ہے طرح ہونا، مشابہ ہونا، صف میں شامل ہونا۔ تو یہاں پر یہ مراد ہوگا کہ انسان کا کمال اس علم کے حاصل کرنے میں ہے کہ جس کی بنا پر انسان ملائکہ، آسمان کے ملائکہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔
ملائکہ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ كَمَالَ الْإِنسَانِ، بے شک انسان کا کمال کیا ہے؟ انما ہوا بالعلم، اس علم کی وجہ سے ہے، الذی یضاہی بہ ملائکۃ السماء، کہ جس علم کی وجہ سے انسان آسمان کے ملائکوں کی طرح ہو جاتا ہے، آسمان کے ملائکہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَيَسْتَحِقُّ بِهِ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ فِي الْعُقْبَى مع جمیل الثناء فی الدنیا، اور علم ہی وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان آخرت میں، عقبہ یعنی آخرت، جس کے ذریعے سے آخرت میں بلند درجات پانے کا مستحق قرار پاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ دنیا میں بھی اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ وَيَتَفَضَّلُ مِدَادُهُ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ، اور علم حاصل کرنے والے کی سیاہی، یعنی عالم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر افضل ہے شہداء کے خون پر۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ جو عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ شہداء کہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی، اپنی جان کا نذرانہ اسلام کے بچانے میں خرچ کیا، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عالم کی تحریر، ایک عالم کی لکھائی، ایک عالم کی سیاہی ان شہداء کے خون سے افضل ہو جائے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ہمارے استاد عزیز نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علماء کی تحریریں نہ ہوتیں، اگر علماء کی لکھائی نہ ہوتی تو شہداء میں وہ خون دینے کا جذبہ نہ آتا، شہداء میں وہ راہ اسلام میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ نہ آتا۔ اور یقیناً ہم نے یہ دیکھا ہے جب ہم نجف اشرف میں زیر تعلیم تھے اور داعش کے مقابلے میں جب جناب آیت اللہ العظمی سید علی السستانی حافظہ اللہ نے داعش کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا تو تھی ایک تحریر، مگر اس تحریر کے ذریعے سے جو جوانوں میں جذبہ پیدا ہوا کہ ایک ہی ہفتے میں 30 لاکھ جوان اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عالم کے علم کی یہ سیاہی نہ ہوتی تو لاکھوں کی تعداد میں جوان اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے میدان میں نہ آتے۔ تو جس چیز نے شہداء کو خون دینے پر ابھارا ہے وہ عالم کی تحریر ہے۔ تو معلوم ہوا اسی لیے تو عالم کے علم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل قرار پاتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَيَتَفَضَّلُ مِدَادُهُ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ، علم کی سیاہی یعنی عالم کے علم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہوتی ہے۔ وَتَضَعُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ إِذَا مَشَىٰ، اور عالم علم حاصل کرنے والا طالب علم جب چلتا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ ملائکہ اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں ملائکہ کے پر ہیں،
وہ آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور وہ اپنے پر جو ہے وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، کیا اس کا یہی مطلب ہے یا اور معنی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کے لیے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو طالب علم کے لیے ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ، اور ہوا میں جتنے بھی پرندے تیر رہے ہوتے ہیں، ہوا میں جتنے بھی پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ پرندے طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور پانی میں سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَيَفْضُلُ نَوْمُهُ لَيْلَةً مِّن لَيَالِيهِ عَلَى عِبَادَةِ الْعَابِدِ 70 سنة، فرماتے ہیں کہ طالب علم کی ایک رات کی نیند، جن راتوں میں طالب علم سوتا ہے، طالب علم کی ایک رات کی نیند عبادت کرنے والے عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہوا کرتی ہے۔ وناہی کا علم کے ان فضائل کو بیان کرنے کے بعد، علم سے متصف ہونے والے طالب علم کی ان صفات کو بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں وَنَاهِی کا بِذَالِکَ جَلَالَةً وَعَظْمًا، فرماتے ہیں کہ علم کی شرف اور اس کی بزرگی کا اندازہ لگانے کے لیے تیرے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ جو میں نے علم کی فضیلت میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یاد رکھو لیکن لیسا جمیع العلوم یوجب الزلفا، یاد رکھو تمام علوم تقرب الہی کا ذریعہ نہیں بنتے، ہر علم کا حاصل کرنا تقرب الہی کا ذریعہ نہیں بنتا۔ ولا بتحصیلہ کیفما اتفق یتم الرضا، اور نہ ہی علم کا حاصل کرنا کہ جس طرح بھی وہ حاصل ہو جائے اس سے رضا پروردگار تمام ہو جاتی ہے، رضا پروردگار حاصل ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بل لتحصیل ہی شرائط، بلکہ علم کے حاصل کرنے کے کچھ شرائط ہیں۔ ولترتیب ہی ضوابط، اور علم کے ترتیب میں، علم کو مرتب کرنے میں کچھ قوانین و ضوابط ہیں۔ وَلِلْمُتَلَبِّسِ بِهِ آداب و وظائف، فرمایا کہ جو بھی علم جیسی صفت سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہتا ہے، جو علم جیسی صفت کا لباس پہننا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ آداب اور وظائف ہے۔ وَلِطَلَبِهِ أَوْزَاءٌ وَمَعَارِفٌ، اور علم دین یہاں مراد تقریباً علم دین ہے، کیونکہ علم کی یاد رہے یہ بات کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم الابدان اور دوسرا ہوتا ہے علم الادیان۔ علم الابدان یعنی بدنوں کا علم، علم الادیان یعنی دین کا علم۔ علم الابدان کہ جس کے ذریعے سے انسان بدن کی راحت اور بدن کی امراض وغیرہ کا علم حاصل کرتا ہے، بدن کی امراض جس علم کے ذریعے سے دور ہوتی ہیں، بدن کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ انسان مہیا کرتا ہے، جس طرح کے بجلی وغیرہ کا علم ہے، پنکھا بنانے کا علم ہے، کولر بنانے کا علم ہے، اے سی بنانے کا علم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور امراض جس سے دور ہوتی ہے، جس طرح کے بیالوجی کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، تو علم طب جسے کہا جاتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے سے انسان کے بدن میں جو موجود امراض ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ علم الادیان ہے، دین کا علم ہے۔
صوم و صلات کا علم ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا علم ہے، علم اصول اور علم فقہ حاصل کرنا یہ دین کا علم ہے۔ اور یہ جو علم کی فضیلتیں صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان فضیلتوں کا مالک فقط وہ طالب علم ہے کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ دین جو ہے افضل من کل شے، دین ہر شے سے افضل ہے، لہذا جو علم دین حاصل کرے گا وہ بھی دوسروں سے افضل ہوگا۔ تو اس بیان سے ثابت ہوا کہ یہ جو علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہیں اور علم حاصل کرنے کے طور و طریقے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ علم دین کے طور و طریقے بیان کیے جا رہے ہیں، علم دین کی فضیلت بیان کی جا رہی ہیں، علم دین حاصل کرنے کی شرائط کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے سے رضا پروردگار حاصل ہوتی ہے، لیکن کچھ شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، چند ایک شرائط ہیں کہ جن پر عمل کر کے آپ علم دین حاصل کریں گے تو آپ کو تقرب پروردگار حاصل ہوگا، قربت الہی حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو بھی علم دین کے صفت سے آراستہ اور پیراستہ ہونا چاہتا ہے، جو علم دین کا لباس پہننا چاہتا ہے، اس کے لیے آداب و وظائف ہیں، اور فرمایا وَلِطَلَبِهِ أَوْزَاءٌ وَمَعَارِفٌ، اور علم دین حاصل کرنے کے کچھ طرق ہیں، کچھ مراحج ہیں، کچھ راستے ہیں، لا بد لمن اراد شیئا منہ من الوقوف علیہا والرجوع فی مطلوبہ الیہا، اور جو بھی چاہتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ان طرق اور راستوں سے آگاہ ہو۔ اس کے لیے جو علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے جو طرق ہیں، علم کے جو منہج ہے، علم کے جو راستے ہیں حاصل کرنے کے، ان پر مطلع ہونا، ان سے واقف ہونا ضروری ہے، اور علم کے حاصل کرنے میں ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَضِيعَ سَعْيُهُ، تاکہ ایسا نہ ہو علم کے جو شرائط ہیں، علم کے جو طرق ہیں، علم کے جو مناہج ہیں علم دین حاصل کرنے کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ علم کے طرق، ان کی شرائط اور ان کے راستوں سے آگاہ نہ ہو، ان کو جانے بغیر وہ علم دین حاصل کرنا شروع کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ لِأَلَّا يَضِيعَ سَعْيُهُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوشش جو ہے وہ بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ وَلَا يُحْمَدُ جِدُّهُ وَلَا يُحْمَدُ جِدُّهُ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محنت صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ لہذا طالب علم جو علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس کی محنت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی محنت اور اس کی کوشش کی قدردانی کے لیے ضروری ہے طالب علم کے لیے کہ علم کی جو شرائط ہیں، علم کے جو ضوابط ہیں، علم حاصل کرنے کے جو طرق ہیں کہ جنہیں انشاءاللہ آئندہ کتاب میں ذکر کیا جائے گا، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے آگاہ ہو، اپنے مطلوب اور مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے علم حاصل کر کے، علم دین حاصل کر کے خدا کا قرب حاصل کر سکے، دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہو اور آخرت میں بھی وہ خدا کا نیک بندہ بن سکے، آخرت میں بھی وہ خدا کا قرب حاصل کر سکے۔ بقیہ مطلب کو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔